اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور اچھے اچھے نام اللہ ہی کے ہیں، اللہ ہی کے لیے ہیں، سو ان ناموں سے اللہ ہی کو موسوم کرو، یعنی کہ اللہ کو انہی ناموں سے یہی نام اللہ کے لیے استعمال کرو یا اللہ کو انہی ناموں سے پکارو، اور ایسے لوگوں سے تعلق بھی نہ رکھو جو ان کے ناموں میں کجروی کرتے ہیں، جو اس کے ناموں میں کجروی کرتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے، ان لوگوں کو ان کے کیے کی ضرور سزا ملے گی۔ تو یہ ترجمہ ہے۔ اب انشاءاللہ ہم اس کو لفظی ترجمے پر آتے ہیں۔ اوکے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّهِ و اور للہ اللہ کے لیے ہے، الاسماء اسماء اسم کی جمع ہے، ٹھیک ہے، اسماء اسم کی جمع ہے، الحسنى اور حسنى کیا ہے؟ احسن، احسن کی تانیث ہے، یعنی احسن کیا ہے آپ لوگوں کو پتہ ہے؟ احسن کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اسم تفضیل۔ اسم تفضیل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اسم تفضیل کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ کہ اس میں سپرلیٹیو ڈگری، یعنی کہ اس میں مقابلہ ہوتا ہے، تو سب سے زیادہ سپرلیٹیو ڈگری کے لیے احسن استعمال ہوتا ہے۔ احسن تو مؤنث کا صیغہ ہے حسنى۔ احسن کا معنی سب سے خوبصورت اور سب سے حسین ماسکولن، اور حسنى ہے سب سے حسین اور سب سے خوبصورت مؤنث۔ حسنى نام بھی استعمال ہوتا ہے عورتوں کے لیے۔ تو اسماء اللہ کے لیے ہے، اسماء الحسنى۔ اب حسنى جو ہے وہ مؤنث کیوں استعمال کی گئی اللہ کے ناموں کے لیے؟ کہ اسماء جو ہے وہ جمع ہے، اور جب ایسی جمع جس کے آخر میں واو نون یا یا نون نہیں ہوتا، یعنی کہ جمع سالم نہیں ہوتی بلکہ مکسر ہوتی ہے، جس میں الفاظ کی ترتیب اپنے واحد سے بدل جاتی ہے، دیکھیں اسم سے اسماء، تو پھر اس کی صفت جو آتی ہے وہ مؤنث کا صیغہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک قاعدہ ہے عربک کا، ضروری نہیں کہ آپ کو پتہ یاد ہو، لیکن میں بتانا چاہ رہی ہوں تاکہ جس کو یاد رکھنا ہو وہ رکھے، کہ جب جمع مکسر کی کوئی چیز جمع مکسر کے طور پر جو نام استعمال ہوتا ہے، اس کی صفت اگر آتی ہے تو وہ مؤنث کے طور پر آتی ہے، مؤنث کے صیغے سے آتی ہے۔ تو اللہ کے لیے ہے نام اچھے اچھے۔ اب ترجمہ ہے اللہ ہی کے لیے ہے، تو اللہ ہی کے لیے ہے کیا ترجمہ کیسے آیا؟ کسی کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، کیونکہ للہ کو پہلے، للہ کو بعد میں آنا چاہیے، اللہ کے لیے، تو اسماء الحسنى للہ، یہ جملہ جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے لیے ہے اچھے اچھے نام۔ لیکن اللہ ہی کے لیے اگر ہم کو کرنا ہے تو عربی میں جس چیز کو بعد میں آنا چاہیے اس کو بعض اوقات پہلے لا کر ایک طریقہ بدل دیتے ہیں، اور پھر یہ بات کا ایک انداز ایسا ہو جاتا ہے جس میں زور پیدا ہو جاتا ہے کہ اللہ ہی کے لیے ہے اسماء الحسنى۔ دیکھیں ہم الحمدللہ میں پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تو ایاک کو بعد میں آنا چاہیے تھا، نستعین
کا ہونا چاہیے بجائے، تو ایاکا کو پہلے لا کر زور پیدا کیا گیا کہ صرف تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں. اسی طرح وللہ کو آگے کر کے اس میں حصر پیدا کیا، زور پیدا کیا کہ صرف اللہ ہی کے لیے ہے. حصر کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ صرف اللہ ہی کے لیے ہے نام اچھے اچھے. فدعوہ کس کے کتنے الفاظ ہیں یہ؟ فدعوہ، پس ادعو پکارو، اس کو. تو ادعو کیا ہے؟ فعل امر ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں حکم فرما رہے ہیں کہ اللہ کو اس کے اچھے اچھے ناموں سے پکارو. بہا، ساتھ اس کے، یعنی کہ ہا ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ الاسماء الحسنہ کی طرف، یعنی کہ ان اچھے اچھے ناموں کی طرف سے پکارو. اور ہا ضمیر جو ہوتی ہے وہ یہ بھی مؤنث کی ضمیر ہے. اور یہ مؤنث کیوں آئی ہے؟ کیونکہ حسنہ مؤنث ہے. تو اللہ کے لیے، اللہ کو پکارو اس کے اچھے اچھے ناموں سے. اللہ کے لیے اچھے اچھے نام ہیں، اللہ ہی کے لیے اچھے اچھے نام ہیں، تو تم اس کو پکارو. اور پکارو سے مطلب ادعو پکارنا ہوتا ہے، لیکن دعا کرنا بھی اسی سے آتا ہے. اور دعا کرنے میں یہی روٹ ورڈ ہے. اور دعا ہم کرتے ہیں تو اصل میں ہم اللہ کو پکار کر ہم اللہ سے سوال کر رہے ہوتے ہیں. انسان اللہ کو کیوں پکارتا ہے؟ تاکہ اللہ سے سوال کر سکے. تو یعنی دعا کرو اللہ سے ان ناموں کے ذریعے. ٹھیک ہے، یہ صحیح مفہوم نکلے گا کہ اللہ سے تم دعا کرو اللہ کے اچھے اچھے ناموں کو سے پکار کر. وَذَرُوا، اور چھوڑ دو، الَّذِينَ ان لوگوں کو، یلحدون جو الحاد کرتے ہیں. اب الحاد کا کیا مطلب ہے؟ لحد آپ لوگوں نے کبھی لحد کا نام سنا ہے؟ لحد کس کو کہتے ہیں؟ لحد یا لحد کسی نے سنا ہے؟ قبر کو. ہاں ماشاءاللہ. وہ خاص قبر ہوتی ہے جس کے اندر الحاد ہوتا ہے. ایک قبر ہوتی ہے سیدھی بالکل، ایک ریکٹینگل جیسے کھڈا جو جیسے کھود کر جو بنایا جاتا ہے وہ عام قبر ہوتی ہے، سیدھی قبر ہوتی ہے. لیکن لحد وہ قبر ہوتی ہے جس کو پہلے سیدھا کھول کے پھر اس کے اندر سائیڈ میں سے جگہ بنائی جاتی ہے مردے کو رکھنے کے لیے. تو ایک طرح سے جیسے پتہ نہیں آپ لوگوں نے کسی نے دیکھا ہے اس تصویر، لحد کی تصویر کو دیکھیں. جیسے یہ کھولا، یہ قبر کھودی، پھر یہاں پر ایک ایسے کھولا، ٹھیک ہے، اور پھر یہ قبر ہے لحد. اور یہ اس جگہ پر مردے کو رکھ کے یہاں پھر کچی اینٹیں لگا دی جاتی ہے. اب مردہ جو ہوتا ہے وہ سیدھا اس میں نہیں ہوتا بلکہ یہاں پر ہوتا ہے. اور یہ اسلام میں زیادہ پسندیدہ قبر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لحد بنائی گئی تھی. تو لحد، پھر یہاں پر یہ الحاد کرتے ہیں، یہ لوگ الحاد کرتے ہیں. تو دیکھیں الحاد میں یعنی انسان ایک سیدھا راستہ ہے اس میں یہ ٹرن بنا دیتا ہے. تو یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ بندوں کو جو رویہ کرنا چاہیے، جو اس سے فائدہ لینا چاہیے، جس طریقے سے اس کی عزت اور اکرام کرنی چاہیے، اس میں اپنا غلط طریقے استعمال کرتے ہیں. الحاد کے مختلف طریقے سے الحاد ہوتا ہے اللہ کے ناموں میں، انشاءاللہ ابھی تفصیل بتاؤں گی میں. لیکن الحاد کرتے یعنی کہ کجروی اور گمراہی اختیار کرتے ہیں اللہ کے ناموں کے مطلب میں، مفہوم میں، ان کو پکارنے میں، ان سے جو سبق سیکھا جانا چاہیے اس میں. تو یہ سارا کچھ الحاد ہے. تو ان لوگوں کو چھوڑ دو جو لوگ الحاد کرتے ہیں
فی اسمائہی، فی میں اسماء اپنے کو بتایا کہ اس کے واحد کیا ہے، کسی کو یاد رہا؟ اسماء یہ جمع ہے اور اس کی واحد میں نے کیا بتائی؟ اسم کا مطلب نام ہوتا ہے. تو ہی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے؟ اسمائہی. ہی ضمیر کا اشارہ کس طرف ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے، ہاں اللہ کے ناموں کی طرف، اللہ کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ کے ناموں میں جو لوگ غلط نسبت کرتے ہیں یا حق سے ہٹ جاتے ہیں یا حد سے گزر جاتے ہیں یا گمراہی کے راستے پر چلتے ہیں، گمراہی اختیار کرتے ہیں، کج روی کرتے ہیں، ان کو تم چھوڑ دو ان کے حال پر. تم کیا کرو؟ اللہ کو اللہ کے اچھے ناموں سے پکارو. پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں سَيُجْزَوْنَ، ان قریب. جب سین آتا ہے تو کیا مطلب ہو جاتا ہے؟ فعل مضارع سے پہلے سین سے کیا مطلب ہو جاتا ہے؟ سون، ان قریب. ہاں ماشاءاللہ. ان قریب ماں جو کانو تھے وہ یعملون، جو یہ برے عمل کر رہے ہیں، جو یہ گمراہی اختیار کر رہے ہیں، ان کو ان قریب اللہ اس کا بدلہ دے گا. تم ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو. اچھا، اب اس آیت کا پیچھے سے کیا تعلق ہے ذرا سا ہم دیکھتے ہیں. دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، جیسے کہ سورہ اعراف میں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے بہت زبردست قسم کی ایک طرح سے حجت تمام کی ہے قریش کے ساتھ، کیونکہ قریش جو ہے یہ سورہ اعراف کب نازل ہوئی تھی؟ کسی کو یاد ہے کہ سورہ اعراف کب نازل ہوئی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کون سے دور چل رہا تھا؟ مکی دور کا آخری وقت تھا. ٹھیک ہے، آپ لوگوں کو یاد ہونا چاہیے کیونکہ میں نے بار بار یہ سمجھایا کہ مکہ کے آخری دور میں جب اب ہجرت ہونے والی تھی، قریش کے بہت زیادہ ان کی جو گمراہی اور ان کی سرکشی اتنی حد سے زیادہ بڑھ گئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے منصوبے ہو رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے شروع سے بہت سخت طریقے سے ان کے سامنے دلائل پیش کیے ہیں حق کے. اسی وجہ سے بہت سی قوموں کے حالات بتائے اللہ تعالیٰ نے. اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا ہمیں سورہ آیت نمبر 172 میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی کو گمراہ پیدا نہیں کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو فطرت سلیم پر پیدا کیا ہے. انسان جو ہے وہ جب پیدا ہوتا ہے تو اپنے رب کی پہچان کے ساتھ اپنے رب کی توحید کو جانتے ہوئے پیدا ہوتا ہے. تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کائنات میں بے شمار اللہ کی نشانیاں ہیں جس کو دیکھ کر انسان کو اللہ کے وجود کا یقین آ جاتا ہے. اور وہ جو وعدہ اس نے اللہ سے کیا ہوتا ہے فطرت سلیم، جو وعدہ الست جس کا ذکر آیا، وہ بھی اس کو یاد آ جاتا ہے کہ ہاں یہ میرا رب ہے جس نے یہ کائنات بنائی ہے. جب یہ دیکھتا ہے کہ آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے، اتنے عظیم عظیم چیزیں کس قدر اللہ تعالیٰ نے ان کو یعنی لاجک بھی ہے نا انسان کے، یہ کوئی اتنے سارے الہ ہو ہی نہیں سکتے جس طرح کائنات کا سلسلہ چل رہا ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو بھیج کر اللہ کی وحدانیت کی پھر سے دوبارہ سے اس حقیقت کو تازہ کیا بندوں کے لیے. پھر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اس کی صلاحیتیں دی، آنکھ، کان، سوچنے کی سمجھ دی، اس کو فیصلہ کرنے کا قوت ارادہ دیا، تاکہ بندہ یہ سارے نشانیاں اللہ کی اور سارے دلائل جب سامنے آ جائے تو وہ اللہ کو ایک مان لے، اللہ کی توحید پر یقین کر لے اور پھر اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چل کر اپنے لیے کامیابی حاصل کرے. پھر لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ دنیا میں چل کر آسانی نہیں ہے، آسانی سے ہر بندہ سیدھے راستے پر نہیں چل سکے گا، کیونکہ ہمارے لیے کچھ رکاوٹیں بھی ہیں. اس کا بھی ذکر اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں ہمیں سمجھا دیا کہ
سب سے بڑی رکاوٹ ہماری خواہش پسندی ہے کہ انسان جو ہے وہ خواہش پسند ہے. ایون ہمارے جو انسانوں کے باپ ہیں حضرت آدم علیہ السلام، ان کے دل میں بھی لالچ آ گئی، وہ بھی اپنی خواہش کے پیچھے چل گئے اور شیطان کے بہکانے سے بہک گئے اور اللہ کی نافرمانی کر بیٹھے. تو گویا انسان کے اندر جو لالچ ہے اس دنیا کی خوبیاں، دنیا کی خوبصورتی کو سمیٹنا، دنیا کے فائدوں کو سمیٹنا اور اپنے لیے اچھے سے اچھا چاہنا، یہ ساری چیزیں انسان کے اندر ہے، کمزوریاں جو انسان کو حق پر چلنے سے روکتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی بتا دیا کہ تمہارا ایک بہت بڑا دشمن بھی ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کو بھی جنت سے نکلوایا اور اس کا پکا ارادہ ہے تم کو بھی جنت میں نہیں جانے دے گا. تو پھر یہ سب بتایا اللہ نے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب سی بات کی کہ ہدایت صرف اللہ ہی دے سکتا ہے، یعنی کہ اللہ جس کو چاہے ہدایت دے اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہے سیدھے راستے پہ چلا دے. یعنی یہ جو رکاوٹیں ہیں تمہارے راستے کی، لیکن اللہ جس کو چاہے گا اس کو، یہ آیت 178 میں اللہ نے فرما دیا کہ اللہ سیدھے راستے پر چلانے کی توفیق تم کو اللہ دے دے گا. تو تمہارے راستے میں یہ جو مصیبتیں ہیں، جو رکاوٹیں ہیں، وہ تم کو روک نہیں سکے گی، تم سیدھے راستے سے چل کے کامیاب ہو جاؤ گے. تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلا؟ دیکھو، ہمیں اس سے یہ پتہ چلا کہ ہمارے لیے رکاوٹیں ہیں، ہمارے لیے مشکلیں ہیں، ہمارا راستہ سیدھا ہے. اللہ نے ہمیں سیدھا راستے کی سمجھ بھی عطا کر دی اور سیدھے راستے کی وضاحت بھی اللہ نے اپنے انبیاء کے ذریعے کر دی. ہمیں سب پتہ ہے کہ راستہ کون سا سیدھا ہے جس سے ہم کامیاب ہوں گے اور جس سے ہم آخرت کا اجر پائیں گے. لیکن چونکہ ہمارے راستے میں یہ دشمن ہے، تو اب اللہ نے ہمیں یہ آیت میں یہ اشارہ دیا کہ دیکھو، تم محتاج ہو اللہ سے مانگنے کے. تم اللہ سے ہدایت مانگو گے تو اللہ تمہیں سیدھے راستے پر چلا دے گا، توفیق دے گا. پھر تمہیں یہ دشمن تمہارے اصل مقصد سے نہیں ہٹا سکے گا اور تم جنت حاصل کر لو گے. تو اب چونکہ اب ہمیں پتہ چل گیا کہ ہمیں مسلسل اللہ سے دعا مانگنی ہے. اگر ہمیں ان خطرات سے بچنا ہے، اپنے نفس کے شر سے، شیطان کے شر سے بچنا ہے اگر، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ سے مدد مانگنی ہے، کیونکہ اللہ ہی ہمیں بچا سکتا ہے. ہمارے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ ہم اپنے دشمنوں سے بچ سکیں، اللہ یہ کہ اللہ ہمیں توفیق دے دے. تو پھر اب توفیق ملنے کے لیے اللہ نے ہمیں سورہ فاتحہ میں کیا سکھایا تھا؟ سب سے ایک بڑی دعا سکھائی ہمیں سورہ فاتحہ میں، قرآن کے شروع میں ہی. حالانکہ اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ بھی دعا سکھا سکتا تھا کہ اللہ سے تم یہ مانگو، وہ مانگو، لیکن اللہ سے ہمیں کیا مانگنے کو سکھایا تھا؟ کسی کو یاد ہے کہ سورہ فاتحہ میں ہم سے اللہ تعالیٰ نے کیا مانگنے کو سکھایا تھا؟ کہ ہمیں کیا مانگنا ہے؟ ہدایت مانگنی ہے. ماشاءاللہ. تو ہدایت اگر ہم اللہ سے مانگیں گے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر اللہ ہماری دعائیں قبول کرتا ہے اور ہمیں ہدایت کے راستے کی توفیق دے گا، تو پھر ہمارے یہ دشمن ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے اور ہم انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے. تو اب یہ سب کچھ بتانے کے بعد اب اللہ تعالیٰ ہمیں یہ طریقہ بتا رہے ہیں کہ تمہیں بیسٹ طریقہ کیا ہے جس سے تم دعا مانگو اور میں قبول کر لوں. تو اللہ نے ہمیں بتایا کہ تم اللہ کے بڑے پیارے پیارے نام ہیں، تم ان ناموں کے ذریعے اللہ سے مانگو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تم کو دے دے گا، تمہاری ہدایت دے دے گا، تم کو توفیق دے دے گا اور تمہاری حفاظت فرما دے گا. تو ہاں انشاءاللہ. تو یہ جو تعلق ہے اس سبق سے آج کی آیت کا. انشاءاللہ آج کی آیت میں بہت کچھ سمجھنے کا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ناموں کے بارے میں، تاکہ ہم ان ناموں کو سیکھ کر انشاءاللہ ایک حدیث ہے کہ جس نے اللہ کے حدیث میں ہے کہ اللہ کے 99 نام ہیں، جس نے ان ناموں کو شمار کر لیا وہ جنت میں داخل ہوگا.
تو گویا کہ جنت میں داخل ہونے کا وعدہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، تو گویا بہت بڑی چیز ہے۔ یہ آیت ہمارے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جنت کی کنجی دے دی کہ یہ تمہارے لیے کنجی ہے، یہ تمہارے لیے چابی ہے، تم اس کو پکڑ لو تو انشاءاللہ تم جنت میں داخل ہوگے۔ اس لیے آج کی آیت پر ہمیں بہت کچھ وقت نکالنا پڑے گا تاکہ ہم تھوڑا بہت ہمیں اندازہ ہو۔ یہ تو ایک پورا سبجیکٹ ہے اللہ کے ناموں کے بارے میں، کیونکہ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توحید کن چیزوں پر بنی ہوئی ہے کہ سب سے پہلے اللہ کے وجود پر ایمان لانا ہے کہ اللہ ہے، ہمیں اللہ ہمارا رب ہے، اللہ ہے، اللہ موجود ہے۔ پھر اللہ ہمارا رب ہے، ہمیں یہ ایمان لانا ہے کہ رب کیا ہوتا ہے کہ ہمارے تمام معاملات کی ٹیک کیئر رب ہی کرتا ہے، اسی نے ہمیں پیدا بھی کیا ہے اور ہمارے تمام معاملات کی وہی ٹیک کیئر بھی کر رہا ہے۔ ہم اس کے محتاج ہیں ہر چیز کے لیے، اور ہمارے اچھے برے انجام کے لیے بھی ہم اس کے محتاج ہیں۔ پھر اللہ کی الوہیت کی پر توحید، اللہ کی الوہیت کیا ہے کہ جس رب نے مجھے پیدا کیا، جس رب نے مجھے سب کچھ دیا، پھر اس کی عبادت، اس کا حق ہے کہ میں اس کی عبادت کروں، تو ہماری عبادت کا حق جو ہے وہ اللہ اکیلے کو ہے۔ یہ الوہیت کیا ہوتی ہے کہ بندہ اپنے رب کو وہ مقام دے اور اس کی عبادت کرے، اس سے مانگے، صرف اسی کو اپنا رب مانے، اکیلا اس کی توحید پر یقین رکھے، وہ الوہیت ہے۔ تو اللہ کی الوہیت پر اور پھر اللہ کے اسماء اور صفات پر ایمان لانا۔ اللہ کے اسماء اور صفات پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ناموں میں اللہ کے وصف ہیں، یعنی کہ اللہ کے ایٹریبیوٹس ہیں، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ناموں، ہر نام جو ہے ذاتی نام بھی ہے، لیکن اس نام کے ذاتی نام ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے اندر وہ خوبیاں ہیں، اس نام کے معنی جو ہے وہ خوبیاں اللہ سبحانہ تعالیٰ میں کمال درجے کی خوبیاں موجود ہیں۔ تو یہ ہمیں یہ اللہ کی توحید ہے کہ ہم اللہ کے اسماء اور صفات کی توحید کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بہت سے نام ہیں، اور ان ناموں کا جو مطلب ہے، اس میں جو صفات واضح ہوتی ہے، وہ ساری صفات اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شان کے مطابق اس کے اندر ہے، اور وہ صفات کاملہ ہے۔ ہر صفات، اللہ کی ہر صفت کامل درجے کی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ توحید رکھنا کہ اللہ کی اس صفت جیسا کوئی اور صفت میں کسی اور میچ نہیں ہے، یعنی کوئی اور مخلوق میں وہ کامل صفت نہیں موجود ہے۔ ہاں، جیسے ہمارے اندر اللہ رحیم ہے تو بندوں میں بھی رحم ہوتا ہے، رحم کی صفت ہوتی ہے، تو وہ مگر بندوں کی صفات کامل نہیں ہوتی، اللہ کی صفات کامل ہے۔ یہ اللہ کی توحید پر ایمان ہے۔ تو بہرحال اب ہمیں مطلب کیا ہوا کہ اگر ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائی چاہیے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت میں ہمیں ایک طریقہ بتا دیا جس سے انشاءاللہ ہم کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک حدیث ہے کہ دعا جو ہے وہ مغز ہے، دعا عبادت کی مغز ہے، یعنی کہ اللہ سے جب ہم دعا کرتے ہیں، اللہ کو جب ہم پکارتے ہیں تو پکارنا دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک پکارنا یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی محبت دل میں آئی، اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں اور اللہ کے ہر نام کو ہم بڑے پیار سے اس کا ذکر کر رہے ہیں، اور ہم کچھ بھی اس وقت مانگ نہیں رہے ہیں، الرحمن الرحیم العالم العلیم، اس طرح سے ہم صرف اللہ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ عبادت کے لیے ہم اللہ کو پکار رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جب ہم اللہ سے سوال کرتے ہیں کہ یا اللہ یا رحمان تو مجھ پر رحم کر، یا غفور تو مجھے بخش دے، تو یہ ہم اپنے فائدے کے لیے اللہ سے سوال کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن یہ دونوں طرح کا پکارنا، دونوں طرح کی دعا جو ہے وہ عبادت کا مغز ہے۔ یہ حدیث ہے، یعنی سب سے بڑی عبادت کیا ہے؟ جب انسان
بیٹھ کے اللہ سے باتیں کرتا ہے، اللہ کے نام لیتا ہے، ان کا ذکر کرتا ہے، اللہ کے ناموں سے اپنی جائز ضروریات کو، جائز دعاؤں کو اللہ کے سامنے پیش کرتا ہے، یہ دعا کا مغز ہے۔ اور مغز کیا ہوتا ہے؟ یعنی خلاصہ، سب سے بڑی سب سے جو اہم چیز انسان کے کیا ہے؟ اس کا مغز ہے، جو کہ انجن ہے ہمارا۔ تو ہماری توحید کا جو بلیو ہے، ہمارا ایمان ہے، اس کا انجن اور اس کا مغز کیا ہے کہ ہم اپنی ہر ضرورت کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کی طرف رجوع کریں، اور ہم ہر اچھی خوبی جو اللہ کے اندر ہے، اللہ کے ناموں میں ہے، ہم ان کو یاد رکھیں اور ان پر ریفلیکٹ کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میں یہ خوبیاں ہیں، تو پھر اس کا کیا تقاضا ہے۔ میں اللہ کا بندہ ہوں، تو مجھے جب میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ان ناموں کو سمجھتا ہوں تو پھر مجھ پر کیا تقاضا ہے، مجھے کیا کرنے کا ہے۔ تو یہ عبادت ہے اللہ کی، اس طرح سے غور و فکر کرنا۔ حدیث ہے کہ جو بندہ اللہ سے نہیں مانگتا، اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے، ٹھیک ہے، چونکہ یہ ایک پارٹ آف عبادت ہے اللہ سے مانگنا۔ اور بندے کمزور ہے، بندے فقیر ہیں، بندے ضرورت مند ہیں، اللہ کے محتاج ہے، اگر پھر بھی بندے نہیں مانگتے تو اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہ سمجھ آئی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ان اچھے اچھے ناموں سے پکار کر دعا کرنا چاہیے۔ گویا ہمیں دعا کے طریقہ آیا کہ اب اگر ہم اس طرح سے دعا مانگیں گے تو دعا قبول ہوتی ہے ہماری۔ پھر اب اس آیت میں ایک اور بات کیا بتائی گئی کہ ان لوگوں کو چھوڑ دو جو الحاد کرتے ہیں۔ اب دیکھیں، جیسے میں نے پیچھے بیک گراؤنڈ بتایا کہ قریش جو ہے سب سے پہلے مخاطب قریش ہیں، لیکن ظاہری بات ہے کہ گمراہ لوگ دنیا میں قیامت تک آتے رہیں گے۔ تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں سب کچھ بتا دیا، اتنی اچھی طرح سارے دلائل پیش کر دیے، اور اب ہمیں یہ بھی بتا دیا کہ تم محتاج ہو، اللہ سے مانگو گے تو اللہ تمہیں ہدایت دے دے گا، تو تم پھر گمراہ نہیں ہوگے۔ لیکن اس کے باوجود اگر کچھ لوگ تکبر کی وجہ سے، دیکھیں الحاد، اللہ سے انسان کیوں دور ہوتا ہے، کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات کے آگے نہیں جھکتا؟ کیونکہ اس کے اندر تکبر ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو سیلف سفیشینٹ سمجھتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس تو بہت کچھ ہے، میں صحیح ہوں، سیٹ ہوں، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اللہ سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نعوذ باللہ، اگر یہ تکبر جب انسانوں میں آ جاتا ہے تو پھر وہ اللہ کے سامنے نہیں جھکتے اور اللہ کی فرما برداری کو قبول نہیں کرتے، کیونکہ فرما برداری کے لیے تو عاجزی چاہیے نا۔ انسان فرما بردار کب بنے گا؟ جب اس کے اندر عاجزی ہوگی۔ لیکن جن کو اللہ تعالیٰ نے بڑی نعمتیں دے دی دنیا میں، وہ اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھنے لگتے ہیں کہ وہ عاجزی سے گھبراتے ہیں کہ میں کیوں عاجزی کروں، یہ تو میرے شان میں کمی ہو جائے گی، اور یہ تکبر ہے۔ تو جو تکبر کرتے ہیں پھر وہ ان کو حق تو نظر آتا ہے، اب حق سے کیسے ہٹیں گے وہ؟ ایک بات، سورج نکلا ہوا ہے، کیسے تم سورج کو کیسے ڈینائی کرو گے؟ تو پھر تم کیا کرو گے کہ الحاد کرو گے، تم جانتے بوجھتے کوئی ایسے طریقے ڈھونڈو گے جس سے تم اس بات کو ڈینائی کر سکو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے تمام دلائل موجود ہیں، جیسے میں نے بتا دیا کہ انبیاء کرام بھی لے کر آئے، کائنات میں بھی اللہ کی دلائل موجود ہیں، اور انسان کی نفس کے اندر بھی ہے۔ اب پھر اس حق کو کس طرح سے متکبر لوگ کس طرح سے جھٹلا سکتے ہیں؟ وہ الحاد کر کے، وہ زبردستی سے گمراہی کے راستے پر جاتے ہیں۔ تو اب اس کے لیے وہ کیا کیا طریقے استعمال کرتے ہیں کہ یا تو اللہ کے ناموں کو بدلتے ہیں۔ دیکھیں، یہ جو قریش تھے، ان کے بتوں کے نام انہوں نے لات، عزا اور منات یہ سب رکھے تھے، اور یہ انہوں نے اللہ کے ناموں سے مشتق کیے تھے، یعنی جن صفات سے اللہ کے نام بنے ہوئے ہیں ان سے وہ ملتے جلتے انہوں نے نام رکھ کے بت بنا لیے تھے۔ لفظ اللہ سے لات بنا لیا، لفظ العزیز سے عزا بنا لیا، اور منان سے منات بنا لیا۔ تو اسی طرح
اور قومیں بھی جیسے جو کیا کہتے ہیں جو ہندو ہے وہ پر کہتے ہیں، جیسے بھگوان کہتے ہیں، ایشور کہتے ہیں، یہ سب اس کو ان کے ذہن میں جب بھگوان کہتے ہیں تو وہ وہی ان کے مطلب ہوتا ہے کہ جو جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، بھگوان سے اس کا مطلب کوئی اور نہیں ہوتا ہے. تو یہ بھگوان نام رکھ دیتے ہیں، ایشور رکھ دیتے ہیں. اور جو گاڈ کہتے ہیں، گاڈ بھی اللہ کا نام نہیں ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم گاڈ یا خدا یا اس طرح کے نام کے بجائے اللہ کو اللہ ہی پکاریں، یا اللہ کے جو نام اللہ نے رکھے ہیں، قرآن اور حدیث میں بتائے ہیں، ہم ان سے اللہ کو نام لیں. تو اسی طرح یزدان بھی ہے. یہ سارے نام جو ہے لوگوں نے بنا لیے جو قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں ہے. اللہ کے ناموں کی سورس کیا ہے؟ قرآن اور حدیث ہی ہے صرف. پھر اللہ تعالیٰ نے خود جو اپنے نام قرآن اور حدیث میں بتائے اس کو نہ ماننا، ان کا انکار کرنا، یہ بھی الحاد ہے. کہ رحمان کون ہے؟ وہ کہتے تھے رحمان کون ہے؟ ہم کسی رحمان کو نہیں جانتے. تو یہ الحاد ہے کہ اللہ کے ناموں کا انکار کرنا. اسی طرح اللہ کے ناموں کا مطلب اپنے طرف سے نکالنا، تعویل کرنا. ٹھیک ہے، دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے صفات کے بارے میں یہ صحیح عقیدہ ہے کہ اللہ کی ہر صفت اللہ کی شان کے مطابق ہے اور ہر صفت کمال کی حد تک ہے. اب دیکھیں اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ میرا ہاتھ، اللہ کا ہاتھ، اللہ کا چہرہ یا اللہ کی پنڈلی، تو اب اس کی تعویلیں نہ کرے، اس کے انسان تفسیر اور اس کے معنی نہ نکالنے بیٹھے کہ اللہ کا ہاتھ کا مطلب یہ کہ اللہ کا قبضہ قدرت ہے، اور اللہ کا چہرہ کا مطلب ہے اللہ کی رضا ہے. اس طرح سے ہم نہ کریں. ہم کیا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اللہ کا چہرہ ہے تو ہم کہیں ٹھیک ہے، اللہ کا چہرہ ویسا ہی ہے جیسا اللہ کی شان کے مطابق ہے. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا لیس کمثلہ شیء، اللہ کی طرح کوئی چیز نہیں ہے. تو ہم مخلوق میں اس کے معنی نہ ڈھونڈے کہ اچھا تو اللہ کا چہرہ کس کے جیسا ہوگا، تو اس طرح سے ہم نہ کریں. ٹھیک ہے، اور مخلوق سے مشابہ نہ کریں. تعویل کرنے کا میں نے مطلب بتا دیا کہ انسان جیسے اپنی لاجک سے اس کا مطلب نہ نکالے، بس یہ کہے کہ ٹھیک ہے اللہ کی ہر صفت اللہ کے شان کے مطابق ہے. تو یہ صحیح عقیدہ ہے انشاءاللہ. اچھا، تو اب خلاصہ یہ ہوا اس آیت کا کہ بندہ اس دنیا میں آ کر محتاج ہے کہ وہ اپنی جو بھی رکاوٹیں، جو چیزیں اس کو اللہ کی ذات سیدھے راستے سے روکنے والی، ان سب سے بچنے کے لیے اللہ کا محتاج ہے. جس طرح تمام دنیاوی ضرورتوں کے لیے اللہ کا محتاج ہے، اسی طرح ان خطرات سے بچنے کے لیے بھی اللہ کا محتاج ہے. تو اللہ سے دعا کرے اور اللہ کے ناموں سے دعا کرے. اپنی آواز کس ہے جیسی ہوگی؟ ہاں، اللہ کی آواز کس کی جیسی ہوگی، یعنی کچھ بھی ہم نہ سوچے کہ کیا ہے. ٹھیک ہے، اللہ کی آواز بھی ہے، اللہ نے کلام بھی فرمایا، اللہ کی صفت کلام ہے، مگر کیسے اللہ کلام کرتا ہے واللہ عالم. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق کرتا ہے ہر چیز. تو اب ایک حدیث ہے کہ صحیح حدیث میں نے ابھی بتایا، اب صحیح حدیث پر پڑھتی ہوں کہ حدیث میں ہے کہ اللہ کے 99 نام ہیں جس نے ان کو احصاہا، جس نے ان کو گن لیا، شمار کر لیا. تو شمار کرنا ہا صاد یا میں کا مطلب صرف ایسے نہیں ہے کہ بس گن کے رکھ لیا ہم نے. ٹھیک ہے، احصاہا میں یہ مطلب ہے کہ ان کی اچھی طرح سے ان کا احاطہ کر لیا، ان کو سمجھ لیا، ان کے معنی کی میں غور و فکر کیا، جو بھی معنی ہمیں بتائے گئے ان کو سمجھ کر ہم نے جو اس کا تقاضا ہے اس کے مطابق ہم نے عمل کیا. مثال کے طور پر
اگر ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ العلیم ہے، اللہ البصیر ہے، چلو اللہ البصیر ہے کو ہم بات کرتے ہیں، اللہ البصیر ہے، اللہ سب کچھ دیکھتا ہے، تو گویا کہ میں ہر حال میں، جس حال میں ہوتی ہوں، میں جو بھی کر رہی ہوتی ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو اگر ہم اللہ پر ایمان لانے کا تقاضا کیا ہے، اللہ کے البصیر ہونے کا پر ایمان لانے کا تقاضا کیا ہے کہ چاہے میں لوگوں میں ہوں، چاہے میں اکیلی ہوں، مجھے یہ ہر وقت احساس ہو کہ کوئی نہیں ہے مگر اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو پھر ظاہر ہے جب اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو پھر میرا عمل کیسا ہونا چاہیے؟ جب ہم بندوں سے ڈر کر غلط کام نہیں کرتے تو پھر ہم اللہ دیکھ رہا ہے جب مجھے، تو میں اللہ کی ناراضگی کا کوئی کام نہ کروں، کوشش کروں کہ میں اپنے آپ کو بچاؤں اس سے۔ تو عصا کا یہ مطلب ہے کہ ہر صفت کو کے معنی کو سمجھے، اور پھر اس معنی کے اوپر جس طرح سے ہمیں اس کا تقاضا ہے کہ اب اس معنی کو اب سمجھ لیا تو اب ہم پر کیا تقاضا ہے، تو پھر ہم اس کے مطابق عمل کریں تاکہ ہم جو ہیں ثبوت، جیسے ہمارے ایمان کی دلیل پیش کریں کہ ہاں اللہ میں تیری صفت کو سمجھ کر میں اس لحاظ سے عمل کر رہی ہوں، تاکہ اس کا تقاضا ہے کہ تو بصیر ہے، تو اس کا تقاضا ہے کہ میں ہر حال میں یاد رکھوں کہ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو اور پھر اللہ کے ان ناموں کو احصاء کا مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ کے ناموں کی تسبیح کرنا اور دل میں یہ ایمان رکھنا کہ یہ میرے لیے برکت کا باعث بنیں گے، یہ میرے لیے اجر و ثواب کا باعث بنیں گے۔ ان کو یاد بھی کرنا، ان کو شمار کرنا، ان کی تسبیح کرنا اور حفظ کرنا، اگر اللہ توفیق دے تو ان کے معنی کو جاننا اور معنی کے مطابق اپنے اندر وہ صفات پیدا کرنے کی کوشش کرنا۔ اگر اللہ اپنے بندوں سے درگزر کرتا ہے، العفو ہے، اللہ مجھ سے درگزر کرتا ہے، تو میں کیا کروں؟ میں اس کے بندوں سے درگزر کرنے کی صفت پیدا کرنے کی کوشش کروں کہ میں بھی، اللہ غفور ہے، میں اللہ سے امید رکھتی ہوں اللہ مجھے معاف کرے گا، تو میں اس کے بندوں کو بھی معاف کرتی رہوں تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس صفت کا مجھے فائدہ ہو کہ اللہ مجھے معاف کر دے۔ تو یہ ایک طرح سے خلاصہ ہے۔ اب سوال یہ کہ کیا اللہ کے صرف 99 نام ہیں؟ تو یہ اللہ کے 99 نام صرف نہیں ہیں، حدیث سے ہی ہمیں اس کی دلیل ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی، اور یہ دعا انشاءاللہ میں ابھی آپ کو بتاؤں گی، ابھی میرے سامنے نہیں ہے مگر میرے نوٹس میں ہے۔ تو اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس طرح دعا مانگی کہ اللہ تیرے جو بھی نام ہیں جو تو نے اپنے لیے پسند کیے ہیں، اپنی کتاب میں رکھے ہیں یا اپنے پاس صرف محفوظ رکھے، یعنی کسی کو نہیں بتایا، جو بھی ہے نام، ان کے ناموں کے اس سے وسیلے سے تو مجھے قرآن سے محبت دے۔ اور یہ دعا بہت پیاری دعا ہے، انشاءاللہ میں اس کو بتاؤں گی آپ کو۔ اچھا، تو اب یہ کہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمایا کہ 99 نام ہے ان کو یاد کر لو؟ دیکھیں یہ واللہ عالم، لیکن اس میں مجھے علماء نے یہ کہا کہ یہ ان 99 ناموں کی شان یہ ہے کہ انسان اس کو اگر ان کو احصا کر لے، یعنی ان کو شمار کر لے اچھی طرح، ان کو یاد کر لے، ان پر عمل کرے، ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرے، تو پھر یہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کو جنت نصیب کرے گا۔ تو اب مجھے لگتا ہے کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت ہے ہم پر کہ اللہ تعالیٰ اگر ہمارے لیے 99 کی بجائے اور بہت زیادہ وسیع دائرہ کر دیتا ہے، تو پھر ہم ڈھونڈتے پھرتے۔ اللہ تعالیٰ نے 99 نام اس لیے ہمیں اس حدیث میں بتائے کہ قرآن اور حدیث میں جو نام ثابت ہے تو ہم اسی پر ہم رہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب
جس وقت اللہ چاہتا ہے وہ بندوں کو جو چیز سکھانا چاہتا ہے بتاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک لمبی حدیث ہے کہ حشر کے میدان میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کے لیے جائیں گے تو اللہ کی حمد و ثنا وہ کریں گے جو اللہ ان کو سکھائے گا، اس وقت سکھائے گا. اللہ کو ان ناموں سے اللہ کو پکار کر اللہ کی ان صفات کا ذکر کریں گے جو اللہ تعالیٰ اس وقت سکھائے گا. تو اب یہ چیزیں ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مالک ہے. وہ اس نے ہمیں جو قرآن اور حدیث میں جتنے نام بتا دیے ہمیں اگر اس پر اکتفا کر کے ہم اس میں اضافہ نہ کریں، اس میں کمی نہ کریں انشاءاللہ، تو ہم اس حدیث کے مستحق ہو جائیں گے. اچھا، اب ایک حدیث ہے جس میں ان ناموں کا ذکر کیا گیا ہے، اور اسی کی وجہ سے بہت سے لوگ تختیاں بنا لیتے ہیں، اور لیکن وہ حدیث میں جو نام بتائے گئے ہیں وہ نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. یہ جس نے بھی حدیث کو بیان کیا اس نے اپنی طرف سے یہ نام اپنے اجتہاد سے وہ نام اس نے لکھ کر بتائے ہیں، گویا کہ وہ حدیث جو ہے وہ ضعیف حدیث ہے. ٹھیک ہے. اچھا، تو اب ضعیف حدیث کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں، اگر قرآن اور سنت سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو نام لکھے ہیں، اگر انشاءاللہ اللہ ہمیں اپنی توفیق سے ہمیں یہ سکھا دے گا. قرآن ہم پڑھتے ہیں، بہت سے نام آتے ہیں اللہ کے، تو اگر ہم ان کے ساتھ اگر ہم اللہ کو جو صفات ہمیں اچھی طرح سمجھ آتی ہے ان سے یاد کریں گے انشاءاللہ تو صحیح ہے. اگر جب وہ حدیث صحیح نہیں ہے تو پھر وہ سارے ناموں پر کو کہ یہی 99 نام ہے، یہ بلیو کرنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس کی اصل سورس جو ہے وہ قرآن اور حدیث ہی ہے. اچھا، یہ جو میں نے آپ لوگوں کو دیے ہیں نوٹس، اس میں جو کتاب جو ہے جس نے لکھی ہے اس نے یہ کہا ہے کہ میں نے قرآن اور حدیث سے کوشش کر کے یہ نام ڈھونڈے ہیں، تو انہوں نے اپنی طرف سے لسٹ دی ہے. انشاءاللہ ہم ان کو بھی پڑھیں گے. تو اللہ صحیح معنی اللہ ہی جانتا ہے، کیونکہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی لسٹ بنا کر نہیں نام دیے کہ یہ میرے 99 نام ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم جب اگر یہ جو اس کتاب میں جو میں نام بتاؤں گی ابھی انشاءاللہ آپ لوگوں کو، اور آپ کے پاس بھی ہے موجود، اس پر بھی ہم اللہ سے یہ دعا مانگیں کہ اللہ تو مجھے جو صحیح ہے اس پر رہنے کی توفیق عطا کر. اور انشاءاللہ یہ نام جو ہے وہ قرآن اور حدیث میں ہم ان کو ڈھونڈ بھی سکتے ہیں. تو اور ان کے قواعد بھی ذکر کیے ہیں کہ اللہ کے ناموں کے ساتھ کیا قواعد ہیں. تو یہ ساری ڈیٹیل انشاءاللہ میں ایسا کروں گی کہ آج کا سبق پورا ہو جائے، اس کے بعد ہم یہ نوٹس پڑھیں گے تاکہ ہم پھر جتنے بھی انشاءاللہ اچھی طرح جو سمجھ سکیں گے ہم سمجھیں گے. تو میں آگے چلتی ہوں انشاءاللہ. یہاں تک جو کچھ بھی کیا انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ لوگوں کے لیے یہ کافی